بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس کو نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر فالج ہونے کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھ سکتی، بس آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لیتی۔ مگر میرا شوہر ان کی چارپائی کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا اور مجھے کہتا کہ ایسا کرنے سے میری ماں کو سکون ملے گا۔ مگر حیرت مجھے تب ہوتی جب میرا شوہر نماز پڑھتا تو میری ساس کی آنکھیں لال ہو جاتی اور وہ اشاروں سے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر میں کچھ سمجھ نہ پاتی۔ ایک روز میرا شوہر نماز پڑھنے لگا تو میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، مگر اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی جب شوہر نے میرا نام عائشہ ہے۔ آج میرا شوہر کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو مجھے اس کے ساتھ وقت بتانے کا موقع مل جائے گا۔ میرا شوہر عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ میں کچن کی طرف چلی گئی تاکہ چائے بنا سکوں، مگر جب میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی تھی۔ میں جلدی سے ان کی جانب آ گئی۔ میں بولی، اماں جی کیا بات ہے؟ وہ مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگی تھی اور بار بار اس جانب اشارہ کر رہی تھی جہاں میرے شوہر کا جائے نماز تھا۔ میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بولی، اماں جی میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور اشارہ کر پاتی میرا شوہر ادھر ہی آ گیا۔ وہ کہنے لگا، عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں اماں جی کو کیا مسئلہ ہے، وہ بہت بے چین لگ رہی ہیں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم چلو میرے ساتھ۔ اماں جی کے لیے جب نرس رکھی ہوئی ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ دیکھنے کی؟ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے اور بولے، اس دنیا میں اگر کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جہاں تک اماں جی کی بات ہے تو وہ بیچاری پچھلے کئی سالوں سے فالج کی وجہ سے بستر سے لگی ہوئی ہے۔ وہ جب بھی کسی کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ایسا ہی ری ایکٹ کرتی ہیں۔ ہم دونوں ابھی کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ نرس بھی آ گئی۔ میرے شوہر ذیشان غصے سے بولے، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اگر اماں جی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھیں تو وہ کتنی پریشان بھی ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ڈبل تنخواہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ میری ماں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، مگر آپ پھر بھی لاپرواہی کر جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، معاف کیجیے گا میں ذرا دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذیشان نے سر ہلا دیا اور پھر میرے ساتھ کچن میں آ گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ میرا دھیان ابھی تک اماں جی میں الجھا ہوا تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس دوران میرا اور اماں جی کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں خود ہی ان سے دور دور رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے دنوں میں انجوائے کرنے کی بجائے اپنی بیمار ساس کی فکر میں لگی رہوں۔ خیر آج انہوں نے خود ہی مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا اور اب ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ غم زدہ ہو چکا تھا۔ ذیشان بھی میری حالت کو بھانپ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے میری دل جوئی کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ان کے ساتھ نے میرے دل سے اماں جی کی پریشانی کو قدرے کم کر دیا تھا اور پھر ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو میں کچن کی جانب بڑھنے لگی، جب ایک بار پھر سے اماں جی میری جانب دیکھ کر چلانے لگی تھیں۔ میں ان کے پاس ہی آ گئی تھی۔ میں بولی، اماں جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے آنکھوں کے اشارے سے بتائیں، آپ کی یہ نرس مجھے سمجھا دے گی۔ اماں جی کے چہرے پر بڑی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے چند اشارے کیے تو میں نے نرس سے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نرس مسکرا کر بولی، آپ کی تعریف کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم مجھے اپنی بہو کی صورت میں بہت پسند ہو۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ کوئی اور بات کرے گی۔ میں بولی، تو پھر یہ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نرس کہنے لگی، میڈم آپ تو ان کی حالت سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کتنے سالوں سے بستر پر پڑی ہیں۔ یہ اداسی اور پریشانی اب ان کے چہرے کا جز بن چکی ہے۔ میں نرس کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ پھر میں نے اس کو اشارہ کیا تو وہ نرس میرے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر نرس تھی۔ میں بولی، آپ کب سے اماں جی کا خیال رکھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، جب سے یہ بیمار ہوئی ہیں تب سے میں یہیں پر ہوں۔ مجھے تو اماں جی سے محبت ہو گئی ہے، انہیں نہ دیکھ لوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں میں بیمار تھی تو سر ذیشان نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے گھر آرام کریں اور جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ میڈم آپ کے شوہر بہت ہی اچھے اور خدا ترس انسان ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔ میں نرس کی باتیں سن کر پرسکون ہو گئی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ مجھے میرے سسرال میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں ہر چیز کی تنہا مالک تھی۔
میرا شوہر میری بہت عزت کرتا اور مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ مجھے صرف اپنی ساس کی فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ شام کو جب ذیشان گھر واپس آئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا اماں جی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گی؟ ذیشان کہنے لگے، عائشہ تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے ان کا بہت زیادہ خیال ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان کو کس کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں۔ مگر کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ آپ اسے دوائی دیتے رہیں اور انجیکشنز لگاتے رہیں اور اس کا مکمل خیال رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ تم دیکھ لو میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ میں نے اپنی ماں کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذیشان نے مجھے بہت تفصیل سے جواب دے دیا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، عائشہ تم چائے بنا لو، تب تک میں نماز ہی پڑھ لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی آئی۔ میں نے خوب پیار سے چائے بنائی تھی۔ جب واپس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ذیشان ابھی تک جائے نماز پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اماں جی انہیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ جب میں ان کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ وہ مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھیں۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، اماں جی چائے پینی ہے؟ انہوں نے آنکھوں سے ذیشان کی طرف اشارہ کیا، مگر میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ میں ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اماں جی بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں ان کی بات کا مفہوم سمجھ جاؤں، اور انہوں نے پھر سے سامنے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہاں تو صرف ذیشان تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور ہمارے پاس آ گیا تھا۔ اماں جی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولا، میری پیاری ماں کیسی ہیں آپ؟ اماں جی نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر ذیشان اپنے کمرے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اماں جی کے کمرے کے سامنے ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن میں اپنا سوال لبوں پر نہیں لا سکی تھی۔ مجھے ان کی ناراضگی کی فکر تھی۔ اماں جی کے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ میں بولی، ذیشان آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ان کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ وہ کہنے لگے، عائشہ وہ بڑا کڑا وقت تھا۔ آج سے 10 سال پہلے میرے والد میری چھوٹی بہن کے ساتھ بازار سے سامان لینے گئے تھے، مگر سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی انہیں کچلتی ہوئی آگے نکل گئی اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں تو بکھر کر رہ گیا تھا۔ مجھے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنی ماں کو بھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو سنبھالا تھا، مگر میں ان کا خیال ٹھیک طریقے سے نہیں رکھ پاتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں مجھ پر آفس کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ میں وہاں کے معاملات سنبھالتا یا گھر کے؟ مجھے ماں کی بھی بہت فکر رہتی تھی۔ میں نے ان کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کر دیا جو دن بھر ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میری ماں کو بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں ہی تھا جب مجھے ملازمہ کی کال آئی۔ کہنے لگی کہ بی بی جی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں بڑی افراتفری میں گھر پہنچا تھا۔ اماں جی کو ہاسپٹل لے کر گیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ ٹینشن اور اداسی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہو گیا ہے کہ ان پر فالج نے اٹیک کر دیا۔ یہ خبر سن کر تو میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری پیاری ماں ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ اتنا کہہ کر ذیشان رونے لگے تھے۔ میں نے ان کو دلاسا دیا اور بولی، آپ پریشان مت ہوں، صحت اور بیماری سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش دینا ہوتی ہے تب اسے کون روک سکتا ہے؟ میری بات پر ذیشان نے سر ہلا دیا تھا۔ ان کی باتوں سے مجھے تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی ماں پر جان چھڑکتا ہے، مگر اماں جی کی طرف کی کہانی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کیوں اتنے عجیب سے تاثرات بنا کر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی تھی؟ میرا شوہر نمازی، پرہیزی اور بہت ہی نیک صفت انسان تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں جی کا دل ان کے بیٹے کی جانب سے صاف کر کے ہی رہوں گی۔ شاید وہ اپنی معذوری کا مجرم اپنے بیٹے کو سمجھتی ہوں، کیونکہ ذیشان ان کا خیال نہیں رکھ پائے تھے۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ ذیشان میری صورتحال کو دیکھ کر بھاپ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا عائشہ؟ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ جب میں واپس آئی تو ذیشان کو بتایا کہ میرا جی متلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ تو اچھی علامت نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں ہیضہ ہو گیا ہے۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، جی چلیں،
हम दोनों हॉस्पिटल चले गए तो डॉक्टर मुझे चेकअप करके मुस्कुराने लगी थी। वो बोली मुझे आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई और ही मामला लग रहा है। ज़ीशान बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो बोले डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं है, मेरी बीवी ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराकर बोली जी जी सब कुछ ठीक है, आप फिक्र न करें। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर मुस्कुराकर बोली आप उम्मीद से हैं। यह खबर सुनकर तो मैं एक लम्हे के लिए सकते में आ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में कैसा तासुर दिया जाता है। मैंने ज़ीशान की जानिब देखा तो उसके चेहरे से खुशी के रंग फूट रहे थे। वो बेइंतहा खुश नजर आ रहा था। मैं भी उसे खुश देखकर खुश हो गई थी। डॉक्टर ने आराम की तजवीज़ दी थी और चंद दवाएं देकर हमें रुखसत कर दिया था। वापसी पर ज़ीशान बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। मैं बोली आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहतमंद औलाद दे। मुझे आपकी दुआ पर बहुत यकीन है, आप बहुत नेक इंसान हैं। ज़ीशान कहने लगे तुम ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। खैर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर अब अक्सर ही मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, इसी वजह से नींद भी नहीं आती थी। यूं ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। ज़ीशान ने मुझे मना कर दिया कि मैं अम्मा जी के पास भी ज़्यादा मत जाया करूं। हो सकता है कि उनकी जानिब देखकर तुम परेशान हो जाओ और ये परेशानी हमारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। मैं उनकी बात से मुत्तफिक थी, इसीलिए अब ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मुझे अम्मा जी की नर्स पर भरोसा था क्योंकि वह मुझसे पहले भी तो उनका ख्याल रखती थी, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि अम्मा जी मेरी मौजूदगी में मुस्तरिब सी हो जाती हैं। इसीलिए हम दोनों के लिए यही बेहतर था कि हम एक दूसरे से दूर रहें। आज की रात बड़ा अजीब सा वाक़या रूनुमा हुआ था जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हुआ कुछ यूं कि मैं बहुत गहरी और आरामदेह नींद सो रही थी। मेरा जी मतलाने लगा और मैं उठकर बैठ गई। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि बेड की दूसरी साइड खाली थी। मैं घबरा गई कि न जाने ज़ीशान इस वक्त कहाँ चले गए हैं। मैं उनकी तलाश में कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरी हालत भी ऐसी थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मैं लॉन्च में आ चुकी थी। तभी मेरे कानों में ज़ीशान की आवाज़ गूंजी थी। ये आवाज़ तो अम्मा जी के कमरे की जानिब से आ रही थी। मैं उसी जानिब चली गई। ज़ीशान कह रहे थे देखो तुम किस हाल में पहुंच चुकी हो, अभी भी मेरी बात ना मानी तो कब्र की दीवारों तक जा पहुंचोगी। मुझे बताओ तब क्या करोगी? ये बात सुनकर मुझे चक्कर आ गया था। मैं नीचे गिरने लगी तो सहारे के लिए दरवाजे को पकड़ लिया। दरवाजे की खटकी की आवाज़ सुनकर ज़ीशान मेरी जानिब मुतवज्जे हो चुके थे। वो जल्दी से मेरी जानिब बढ़े थे। उनके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। मैं कांप रही थी और बोली ज़ीशान आप अम्मा जी को धमका रहे थे, आपने उन्हें मारने की धमकी दी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ज़ीशान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि अम्मा जी सच में ख़त्म हो जाएंगी। अब आयशा तुम ही अम्मा जी को समझाओ कि वक्त पर अपनी दवाई खा लिया करें। ये दवाई नहीं खाती। मैं अभी नीचे आया था पानी पीने के लिए तो मुझे नर्स ने बताया कि अम्मा जी ने आज दोपहर की दवाई नहीं खाई और ना ही रात की दवा खाई है। मैं तो परेशान होकर रह गया हूँ। मैं उनको समझा रहा था कि आप पहले ही अपनी लापरवाही की वजह से किन हालात में पहुंच चुकी हैं। अगर ये सब जारी रखा तो मज़ीद तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर मैं भी उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने अम्मा जी की तरफ देखा मगर उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया था। ज़ीशान मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। ज़ीशान ने मुझे सोने की हिदायत की थी, इसलिए मैं कुछ भी कहे बिना बिस्तर पर दराज हो चुकी थी, जबकि ज़ीशान के जुमले अब तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे ज़ीशान के अल्फाज और लहजे से यही लग रहा था कि वो अपनी माँ को डरा रहा था। मेरे दिल में शक का बीज उग गया था, जबकि ज़ीशान मुझे देखकर ना तो डरा था और ना ही परेशान हुआ था। उसने तो बड़े आराम से बता दिया था कि मैं अम्मा जी को डरा रहा था। अगर मामला कुछ और होता तो ज़ीशान मुझे इतनी आसानी से हर बात ना बता देते। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी बेचैनी में सारी रात कट गई थी। सुबह ज़ीशान अपने ऑफिस चले गए तो मैं अम्मा जी के पास जाने के लिए अपने कमरे से निकल पड़ी थी, मगर हैरत मुझे ये देखकर हुई कि अम्मा जी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं बोली क्या बात है, आज ये दरवाज़ा क्यों बंद है? नर्स कहने लगी पता नहीं, आज अम्मा जी का मिजाज बहुत ख़राब है।
وہ مجھے بھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دے رہی۔ میں نے ان کی منت سماجت بھی کی ہے کہ مجھے تو کمرے میں داخل ہونے دیں، مگر وہ چلانے لگتی ہیں۔ اکثر ان کا موڈ یوں ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے اماں جی، کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ نرس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میڈم، دراصل میں نے اماں جی کی شکایت سر کو کر دی تھی کہ وہ دوا نہیں کھا رہی تھی۔ سر نے انہیں ڈانٹا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مجھ پر غصہ ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے اس چیز کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ ذیشان نے کل مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سچ ہی بتایا تھا۔ آپ مجھے اماں جی کے پاس جانے کی اجازت دیں۔ نرس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اماں جی کو پچھلے کئی سالوں سے جانتی ہوں۔ اگر میں نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا، تو پھر وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گی۔ یہ سن کر میں چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ نہ جانے یہ سب کب تک ٹھیک ہونا تھا۔ میرا جی بہت متلا رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے نیند کی دوا دی تھی اور میں زیادہ وقت سوئی رہتی تھی۔ صبح کی سوئی تو رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد ہی آنکھ کھلی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اماں جی کے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا اور ذیشان ان کے کمرے کے عین سامنے لاؤنج میں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں جلدی سے اماں جی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں بولی، اماں جی کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے ذیشان کی جانب اشارہ کر دیا اور خاموش آنسو بہانے لگی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت بے چینی ہوئی اور میں بولی، کیا بات ہے ماں جی؟ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھ میرے سامنے جوڑنے کی کوشش کی اور پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ دیا، یعنی انہوں نے مجھے مرنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کر دیا۔ اتنی دیر میں ذیشان بھی وہیں پر آ گئے تھے۔ اماں جی نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ ذیشان بولے، میری پیاری ماں کیسی ہے؟ میں بولی، ذیشان آپ اماں کے کمرے کے سامنے جائے نماز کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ ایک دم سے گھبرا گئے، پھر بولے، دراصل اماں اپاہج ہے، وہ خود تو نماز نہیں پڑھ سکتی، بس اشاروں سے نماز پڑھتی ہیں۔ مجھے اس ماں نے اشاروں سے کہا تھا کہ میں ان کے سامنے نماز پڑھا کروں تاکہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں، مگر اماں جی کے اشارے سے مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ ذیشان کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور کر رہے تھے۔ حالات ویسے نہیں تھے جیسے مجھے نظر آ رہے تھے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ اگلے دن جیسے ہی ذیشان آفس سے آئے تو آتے ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ماں جی پھر سے اپنے بیٹے کی جائے نماز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں نے اشارے سے کہا، ماں جی آپ چلانا شروع کر دیں۔ ماں جی نے ایسا ہی کیا۔ ذیشان بھاگ کر اماں جی کے کمرے میں داخل ہو گئے اور میں باہر نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی جائے نماز کو اٹھایا تو نیچے سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں وہ چیز اٹھا کر ذیشان کے پاس لے گئی تھی۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ ذیشان نے میرے ہاتھ میں وہ چیز دیکھی تو بہت گھبرا گیا تھا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ چیز چھین لی تھی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں جس بات کا علم نہیں اس میں مت پڑو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میں غصے سے چیختی چلی گئی اور بولی، تم مجھے طلاق دے دو، مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ ذیشان گھبرا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، عائشہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ گھریلو ٹینشن میں ہمارا رشتہ خراب ہو، اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑ دو۔ میں بولی، جب تک مجھے سب کچھ سچ سچ معلوم نہیں ہو جاتا میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ذیشان نے سر جھکا دیا اور بولے، یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اماں ان پر سائن کر دیں کیونکہ مجھے ایک ضروری ڈیل کرنی ہے۔ میں ذیشان کی بات سن کر چپ کر گئی تھی۔ ذیشان گھر سے باہر نکل گئے تھے جبکہ مجھے گہری شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ تبھی نرس میرے قدموں میں گر کر بولی، میں بے قصور ہوں، میں بہت مجبور تھی۔ سر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ میری بیٹی کو جان سے مروا دیں گے۔ نرس اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے مجھے سب کچھ ہی بتا دیا تھا۔ سر مجھ سے زبردستی اماں جی کو انجیکشن لگواتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گئی ہیں۔ جس دن سے سر کو پتا چلا ہے کہ اماں جی ان کی سوتیلی ماں ہے اور ساری جائیداد ان کے نام ہے، اور پھر جب ماں جی نے اپنی جائیداد نہ دینے کا فیصلہ کیا تو سر غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ پھر وہ انہیں اسی طرح کی دوائیاں اور انجیکشن لگانے لگے۔ یہ نیا انکشاف ہوا تھا مجھ پر۔
اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اماں مجھے اشاروں سے کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ میں نرس سے بولی اماں جی کا کوئی علاج ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولی اگر ہم انہیں انجیکشن نہ لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، آج سے تم اسے کوئی انجیکشن نہیں لگاؤ گی اور ذیشان سے کہو گی کہ تم اپنا کام مکمل ذمہ داری سے کر رہی ہو۔ کچھ دن بعد ہی اماں جی اپنے قدموں پر چل کر ذیشان کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گیا۔ تب میں بولی مجھے آپ کی ساری اصلیت معلوم ہو چکی ہے، میں اسی وقت آپ کا گھر چھوڑ کر جا سکتی تھی، میں فقط اماں جی کی وجہ سے یہاں پر رکی ہوئی تھی۔ آپ نے جو اماں جی کے ساتھ کیا ہے ہو سکتا ہے وہی سب کچھ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کر دے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ذیشان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولے کہ اپنی اولاد کی خاطر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر انہوں نے ماں جی سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ اصل میں ماں جی اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اپنی جائیداد پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروانا چاہتی تھیں، جبکہ ذیشان ان پیسوں کو کاروبار میں لگانا چاہتے تھے۔ مگر میری جدوجہد کی وجہ سے آج اسی جائیداد پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ میری ساس ہمیں چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہیں اور ذیشان اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ آج میں ان کے ساتھ رہ تو رہی ہوں مگر میرے دل میں ان کا پہلے جیسا مقام نہیں رہا۔ چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں تو چہرے پر کھیرا رگڑیے، کچھ دنوں میں چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگ جائیں گی۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں ہوتے ہیں۔